کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس میں بھی رائے الگ الگ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، وہ بھی عام سنت نہیں مانتے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر ملامت کیا جائے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ واجب میں احتیاط ہے۔ اگر کوئی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں کرتا تو ایک اعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہونے والا ہے اس سے یہ بچ سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ واجب ہے، بلکہ حنفیہ کے نزدیک یہی ہے کہ یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، کیا قرض لے کے قربانی کیا جا سکتا ہے؟ ایک انسان ہے، ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن 5 دن بعد پیسہ آ سکتا ہے، 10 دن بعد آ سکتا ہے۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، اگر یہ 3 دنوں میں قربانی نہیں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگا، لیکن قربانی کے بعد پیسہ آ سکتا ہے۔ ہر وقت تو پیسہ ہوتا نہیں، لیکن آنے کی امید ہے، تو ایسا شخص قرض لے کر قربانی کر سکتا۔ ہاں، قرض کھا کر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کا قرض لیے ہوئے ہیں، قرض والا آپ کے دروازے پر آ رہا ہے، آپ سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اس کے پیسے سے آپ بکرا کاٹ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نقصان تو ہے ہی، لیکن قربانی کے لیے بھی نقصان ہے۔ اس لیے کسی کا حق دبا کر قربانی کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں۔ ہاں، ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے، کیا اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے یا بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن بیوی اپنے پیسہ سے نہیں کرتی ہے، اگر اس کا شوہر کر دیتا ہے پھر بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ پیسہ اس کا لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح ابا ہے، ابا سب بالغ بچے کی طرف سے قربانی کر دے رہے ہیں، پھر بھی قربانی ہو جائے گا۔ سب کا پیسہ لگانا ضروری نہیں۔ یا بڑے بھائی ہے، سب بھائی سے تھوڑا تھوڑا پیسہ لیتا ہے اور اپنے جیب سے پورا پیسہ لگا دیتا ہے، پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ پیسے کا برابر ہونا یا پیسے اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں، اگر کوئی دوسرا کر دیتا ہے پھر بھی قربانی ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے اجازت لینا پڑے گا، اس کے اجازت کے بغیر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا، جو ہمارے باپ دادا دنیا سے چلے گئے ہیں، ہاں اس کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ قربانی آپ ہی کی طرف سے ہوگا۔ آپ ان کے نام سے کریں گے لیکن آپ ہی کی طرف سے ہوگا، اس لیے کہ دنیا سے جو چلے گئے وہ کسی چیز کا اب اہل نہیں ہے، وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس لیے وہ قربانی بذات خود آپ کی طرف سے ہوگا، ان کو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن یہ قربانی آپ ہی کی طرف سے ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ابا دنیا سے جاتے وقت یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے طرف سے قربانی کرنا۔ اگر وصیت کیے تھے کہ میرے تہائی مال میں سے میرے طرف سے قربانی کرنا، اب اس قربانی کو کرنے کے بعد اس قربانی کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اب وہ گوشت آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، سارا گوشت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔
اس لیے کہ انہوں نے وصیت کی تھی. ہاں، باپ زندہ ہے، اگر اس نے کہا ہے کہ ہمارے طرف سے قربانی کر دینا تو یہ گوشت کھا سکتے ہیں، یا وصیت نہیں کیے تھے، ہم اپنے مرضی سے کر رہے ہیں تو پھر وہ گوشت کھا سکتے ہیں. اگر اس نے مرتے وقت وصیت کی تھی پھر یہ گوشت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. اب ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ کون کون جانور